بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامہ۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذان کس طریقے سے جاری ہوئی، یعنی کیا اذان بھی کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل اسی طریقے سے پہلے سے جاری تھی جس طرح کہ دین ابراہیمی کی دوسری عبادات ہے، نماز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ روزوں کا ہے، حج و عمرہ کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ تو یہ جو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب کی مجلس میں اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آگ جلا کر لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ آگے معلوم ہوگا کہ صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور پھر اندازہ کرتے رہتے تھے، اور جیسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو بس نماز کھڑی ہو جاتی تھی، یعنی بلانے کا کوئی طریقہ شروع میں نہیں تھا۔ یہ بالکل واضح ہے کیونکہ مکے میں تو اس کا کوئی سوال نہیں تھا، وہاں چھپ کر جماعت کرائی جاتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ دار ارقم میں رسول اللہ اور صحابہ جمع ہو جاتے تھے، وہاں نماز پڑھ لیتے تھے اسی طریقے سے۔ تو کوئی بلانے کا طریقہ وہاں اختیاری نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مدینے میں آنے کے بعد جب مسجد بن گئی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پہلے 2 4 10 دن یا چند ہفتے اسی طرح گزرے، پھر یہ بات ہونا شروع ہوئی کیا کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ آگ جلا لی جائے، لوگ دور سے دیکھیں گے تو آ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو ناقوس بجانے کا طریقہ ہے، یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پر گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، اسی طرح سے وہ سینگا بجایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں رہی ہیں آواز دینے کے لیے، جیسے ہم بعض اوقات نوبت بجاتے تھے لوگوں کو رمضان کے بارے میں متنبع کرنے کے لیے، تو مختلف تجویزیں پیش کی گئیں۔ فذکر الجہود والنصارہ، اس میں یہود کے ہاں کیا ہے، نصارہ کے ہاں کیا ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے چرچ میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، تو اس کا ذکر بھی ہوا۔ بہرحال آخر الامر یہی طے ہوا کہ اس طریقے سے اذان دی جائے گی۔ وہ کیسے طے ہوا، انہی روایتوں میں آگے بیان ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بہت اجمال کے ساتھ ہے، اور رسالت مآب کے خادم ہیں یہ انس، وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب معاملہ طے ہو گیا تو پھر بلال کو رسالت مآب نے حکم دیا کہ وہ اذان میں کلمات کو دہرائیں گے، یشفع الاذان، اور اقامت میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہی الفاظ ہوتے ہیں۔ پہلے اذان میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اذان باہر سے بلانے کے لیے ہے، اور اقامت مسجد میں جو لوگ کسی جگہ جمع ہو گئے ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ تو دونوں مراحل کے لیے یہ چیز طے ہو گئی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے خود بتایا کہ اس طرح سے اذان دی جائے گی اور اس طریقے سے اقامت کہی جائے گی۔ وعن ابی محذورہ قال القى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التعظیم هو بنفسہ۔ ابو محذورہ کہتے ہیں یہ اور بلال ہیں جن کو رسالت مآب نے اذان کے لیے خود مقرر فرمایا ہے۔ ابو محذورہ نے اذان کی روایتیں نقل کی ہیں کیونکہ یہ بھی مؤذن ہیں، اور بلال کے بارے میں بھی عام شہرت ہے۔ تو یہ ابو محذورہ بیان کرتے ہیں، نوجوان تھے یہ جب رسول اللہ نے ان کو مقرر کیا، کہ رسول اللہ نے خود بنفس نفیس اذان کے کلمات مجھے سکھائے، یعنی خود آپ نے بتایا کہ ایسے کہنا ہے۔ تو اب وہ پوری بات بیان کرتے ہیں کہ کیسے۔ تو آپ نے کہا فقال قل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ انہوں نے اسی طریقے سے 4 مرتبہ کہا ہے جیسے اب کہا جاتا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے خود رسول اللہ نے ایسے ہی سکھایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہی رسول اللہ نے مجھے تعلیم دی۔
اشہدو ان محمد الرسول اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ، اور اسی طریقے سے 2 مرتبہ یہ کلمات بھی سکھائے۔ ثم تعود فتقول اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یعنی پہلی مرتبہ یہی طریقہ تھا شروع میں کہ ذرا دھیمی آواز کے ساتھ، نیچی آواز کے ساتھ یہ کلمات ادا کرو، اور پھر اس کے بعد دہرا کر اونچی آواز کے ساتھ، تو وہی کلمات پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کہو، اور اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی 2 مرتبہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ یہی 2 مرتبہ۔ پھر ارشاد ہوا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ پہلے ذرا نیچی آواز کے ساتھ کلمات کہے جائے، پھر اونچی آواز کے ساتھ، یہ ایک لمبے عرصے تک مدینے میں بھی طریقہ رہا، اس طرح سے اذان دی جاتی تھی۔ اس کے لیے خاص اصطلاحیں بھی ہیں، لیکن بعد میں پھر یہ نہیں رہا۔ حضور نے ظاہر ہے کہ مختلف صورتیں بتا دی تھیں، آواز بلند کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، کلمات بھی اس لیے دہرائے جاتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو کر اس کو سن لیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اذان کے یہ کلمات خود رسالت مآب نے مجھے اس طریقے سے سکھائے تھے۔ عن ابن عمر قال کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتين مرتين والاقامہ مرتن مرہ غیر انہ کان یقول قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ اذان میں کلمات دہرائے جاتے تھے، اقامت ایک ہی بار کہی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں احناف نے جو طریقہ اختیار کیا اس میں اقامت بھی اسی طرح کہی جاتی ہے جیسے اذان ہے، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا ایک روایت میں ایسے ہی بیان ہوا ہے، یعنی اقامت میں اس طرح کلمات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ کو بہرحال دہرایا ہی جاتا تھا۔ یعنی طریقہ یہ تھا کہ باقی سب کلمات تو تنہائی کہے جائیں گے، لیکن یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دیے جائیں گے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی ظاہر ہے لوگوں کو اصلاً جو بات بتانا ہے وہ یہی ہے کہ تم لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہو، کوئی کونے میں بیٹھا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، تو بھائی نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ قد قامت الصلاۃ کا مطلب نماز کھڑی ہو گئی ہے، اب نماز کی طرف آنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اقامت اور اذان کے بارے میں یہ معلومات انہوں نے دی ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مشورہ ہوا اور کیسے پھر یہ شروع ہوئی، اس کی کچھ تفصیلات آگے روایتوں میں آئیں گی، وہ ہم ان روایتوں میں جب وہ آئیں گی تو ان کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر قال کان المسلمون حین قدموا المدینہ یجتمعون فیتحینون للصلاة ولیس ینادی بها احد فتکلموا یوما فی ذلک فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليہود فقال عمر اولا تبعثون رجل ینادی بالصلاة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادے بالصلاة۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 649۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آگے چل کر یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے دین کی ہدایت دینے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ قرآن سے بھی واضح ہے، لیکن ان روایتوں میں تو اس کی ایک بڑی غیر معمولی تصویر سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اپنی ہدایت کے لیے منتخب کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، پہلے انسان بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، تو اس ہدایت کی اجمالی کیفیت سے انسان
اپنی پیدائش کے بعد شعور کی ابتدا کرتا ہے، وہ اندر موجود ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کا حادثہ اخلاقی ہے۔ یعنی مذہب کی ساری تعلیمات تین ہی چیزوں پر ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بدن میں طہارت رہے، دوسرے خور و نوش کھانے پینے میں طہارت رہے، تیسرے اخلاق میں جو سب سے بڑی چیز ہے۔ چنانچہ پیغمبروں نے یہی کہا۔ تو اب اخلاق میں انسان کو جو حادثہ دیا گیا ہے وہ اجمال میں فیصلے کرتا ہے، اور آدمی خیال کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ اس میں وہ پہلو جن میں باقاعدہ آپ کوئی قانون یا ضابطہ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بالعموم بڑی تدریج سے گزارتے ہیں۔ یعنی دین کی بنیادی ہدایت کے بارے میں یہ کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، یہ تمہیں ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، یہ چیزیں تو پہلے دن سے زیر بحث آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو جو مکیات ہیں ان میں یہی چیزیں زیر بحث ہیں۔ اخلاق کی تعلیمات، دین کی بنیادی ہدایت، توحید کا بیان، آخرت کی منادی، ان چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ قانونی معاملات ہمیشہ مؤخر ہوتے ہیں، جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے تیار کرتے ہیں ذہنی لحاظ سے۔ جب تیاری ہو جاتی ہے تو اگر ضروری سمجھتے ہیں تو قانون کی بعض لازمی اور ناگزیر چیزیں بیان فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں لوگ غور کریں، اپنے طور پر طے کریں، دیکھیں انہوں نے کیا بات سمجھی ہے۔ اسی سے در حقیقت وہ تربیت ہوتی ہے جو پھر قیامت تک کے لیے اللہ کی ہدایت کو لوگوں سے متعلق کرنے کے لیے علماء کو حاصل ہوتی ہے یا بڑے فقہا کو۔ تو اسی طرح کا معاملہ قرآن میں کیا گیا، اسی طرح کا معاملہ اصل ہدایت میں بھی ہوا ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں پہلے ہی مرحلے میں دے دی جاتی ہیں۔ ذہنی تیاری، عملی تیاری، اور پھر جب ذہنی اور عملی تیاری ہو جائے تو پہلے اجمال میں، پھر ذرا تفصیل، پھر بعض چیزوں کو کچھ دیر تک لوگوں کے اجتہاد کے لیے چھوڑ دینا۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان خود نتائج نکالے، خود پہنچے، اس کے بعد پھر رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ تر جو عبادات سے متعلق رہنمائی ہے یہ رویائی سے ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عبادات سکھائی ہیں تو اس کا طریقہ یہی اختیار کیا گیا ہے کہ یا تو فرشتہ بھیج دیا ہے، اس نے آ کے سکھا دیا، اور یا یہ کہ رویا میں، خواب میں یہ بتا دیا گیا۔ خود سیدنا ابراہیم کی دعا دیکھیے، جب انہوں نے حرم کی تعمیر نو کر لی تو کہا ارنا مناسکنا، اب ہمیں ہمارے مناسک دکھا دیے جائیں، کیونکہ عملی چیزیں یہ بیان کرنے سے واضح نہیں ہوتی، ان کے لیے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ رویا میں دکھا دیا جائے۔ تو یہی معاملہ اذان میں بھی ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ چونکہ ایک نئی چیز کی گئی تھی تو طریقہ پوری طرح سامنے آ گیا۔ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو چیزیں اس سے پہلے دین ابراہیمی کی روایت میں موجود تھیں، جیسے روزہ ہے، جیسے نماز ہے، جیسے حج و عمرہ ہے، یا دوسری عبادات ہیں، ان کے بارے میں بھی ابتدا میں یہی ہوا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اب روایت بن چکی تھیں اور ماضی کا حصہ تھا۔ تو اس معاملے میں مسلمان اس مرحلے سے گزرے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک عاقل بالغ شخص کو یا ایک عاقل بالغ جماعت کو تیار کرتے ہیں چیزوں پہ غور کرنے کے لیے، اور پھر رہنمائی بھی فرماتے ہیں جب آدمی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ واقعات اب یہاں بیان ہوں گے، ان میں بہت چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ یہ ایک روایت جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں دیکھیے کیا ہوا ہے۔ یہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جب مدینے میں آئے تو یہاں آ کے ابتدائی میں ایک چھوٹا سا قطع اراضی لے لیا گیا اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ یعنی اب باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہونے کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آ جاتے تھے اور مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، وقت کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ وقت ہوا، اندازہ ہوا، ایک دوسرے کو بتایا اور نماز کھڑی ہو گئی۔ کوئی کسی کو بلاتا نہیں تھا، ولیسا ینادی بہا احد، یعنی کوئی آواز نہیں دی جاتی تھی، کوئی گھنٹی نہیں بجائی جاتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے آپس میں بات کرنا شروع کی۔ یعنی یہ کہ پہلے ذہنی تیاری ہے کہ لوگوں کے اندر خود یہ احساس پیدا ہو کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے آپس میں بات کرنا شروع کی، تو لوگوں نے مشورہ دیا۔ کچھ نے کہا کہ بھائی یہ نصارہ بھی تو آخر اپنے ہاں گرجوں میں بلاتے ہیں نا، تو وہ ناقوس بجاتے ہیں،
ہم بھی یہی اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہود بھی ایک سینگا بجاتے ہیں، وہ کیوں نہ اختیار کر لیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ کسی شخص کو کہا جائے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے پکارو، یعنی یہ کہو کہ الصلاۃ جامعہ، آؤ نماز پڑھ لو آگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادے بالصلاۃ، تو عمر کی یہ بات سن کے رسول اللہ نے فرمایا بلال اٹھو اور نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ اب یہاں دیکھیے راوی نے کیا کیا ہے، بے شمار درمیان کے واقعات حذف کر دی ہیں۔ یہ وہ روایتوں کی مشکلات ہیں، یعنی یہ اس طرح ہوا نہیں ہے جیسے انہوں نے بیان کیا۔ یہ واقعہ جس طریقے سے ہوا ہے وہ اگلی روایت میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، یعنی عمر کب اس معاملے میں داخل ہوئے، اصل میں ہوا کیا، تو سب چیزیں چھوڑ دی اور یہاں بالکل ایسے ہے کہ جیسے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، ادھر عمر نے یہ کہا اور ادھر آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے کر دیا جائے۔ تو روایتوں کو پڑھتے وقت ہمارے ہاں ان چیزوں کا چونکہ لوگ لحاظ نہیں رکھتے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے۔ بعض موقعوں کے اوپر بات کچھ ہوتی ہے، اس کی بالکل ہی مختلف تصویر راوی حضرات اختصار کی وجہ سے بنا دیتے ہیں۔ یہاں آپ خود دیکھ لیں گے کہ اصل واقعہ کیا ہے اور یہ تصویر کیا بنی ہے، اور روایت کیا ہے بخاری اور مسلم کی۔ بیان کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ بتانا اس لیے مقصود تھا کہ اس میں اصل چیز وہ نہیں ہے جو بیان ہوئی ہے، اصل چیز وہی ہے کہ روایتوں میں ہوتا کیا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح واضح رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن زید ابن عبد رب قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس یوم لیضرب به للناس لجمع الصلاۃ۔ عبداللہ بن زید بن عبد رب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کر دی کہ ناقوس بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا لیا جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ جس روایت سے اس باب کی ابتدا ہوئی تھی اس میں مشورے کا خلاصہ بیان کر دیا تھا، یہاں پہلی وضاحت یہ ہوئی کہ مشورے کے بعد یہ طے ہو گیا کہ ناقوس بجایا جائے گا، یعنی نرسنگا جس کو کہتے ہیں، کہ وہ بجایا جائے گا، اس سے دور تک آواز چلی جائے گی اور لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کر دی اور طے ہو گیا کہ اب مثال کے طور پر آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو کل سے نماز کے لیے اس طریقے سے لوگوں کو آواز دی جائے گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ طافا بی وانا نائم، کہتے ہیں کہ میں گھر آ کے سو گیا، تو معلوم ہوا کہ عشاء کے وقت یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ فجر سے اب یہ کیا جائے گا۔ میں گھر آ کے سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ ہاتھ میں ناقوس لے کے پھر رہا ہے، وہی ناقوس جو عام طور پر بازار میں مل جاتے تھے، وہ پھر رہا ہے۔ فقلت یا عبداللہ اتبی الناقوس، تو میں اس کو خواب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے بندے یہ ناقوس بیچتے ہو؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں گلی میں پھیری والا ہے کوئی۔ قال وما تصنع بہ، اس نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا کرو گے لے کے؟ فقلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا ندعو بہ الی الصلاۃ، اب وہ فیصلہ ہوا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس سے کہا کہ ہم نماز کے لیے بلائیں گے، جو فیصلہ ہوا تھا وہی الفاظ ان کی زبان پر آ گئے۔ تو ناقوس بیچنے والے نے کہا افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، میں تمہیں اس سے ایک بہتر طریقہ نہ بتاؤں، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس سے کہا کہ بلا ضرور بتاؤ بھائی، بہتر طریقہ بتا دو۔ تو اس نے اذان دینا شروع کر دی۔ تو وہ اذان پوری کی پوری وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر الی آخرہ ہی، اور پھر اقامت بھی، یعنی دونوں اس نے الگ الگ سنائی۔ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اقامت
اکیری ہوتی ہے اور اس میں الفاظ کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فلما اصبحت، یہ خواب مجھے رات کو آ گیا، اس کے بعد میں صبح اٹھا تو اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازی کے لیے آئے ہوں گے، میں آیا، فاخبرتہ بما رأیت، اور میں نے اپنا جو خواب دیکھا تھا وہ آپ کو سنا دیا، یہ میں رات خواب دیکھ کے آیا ہوں۔ فقال، رسول اللہ نے فرمایا انہا لرؤیا حق، انشاءاللہ بھائی یہ سچا خواب ہے، یعنی آپ نے گویا تصویب فرما دی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو اجتہادی معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی قرآن میں بڑی نفیس مثالیں ہیں، یعنی ایک بات بیان کی اور بات میں ایسے قرائن پیدا کر دیے کہ آپ غور کر کے آگے کی بات خود سمجھ لیں، تو اس کو خود سمجھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب خود سمجھنے کا عمل انسانوں نے کرنا ہے، اس میں پھر بعض اوقات جب صحیح نتیجے تک لوگ نہ پہنچے تو رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ رہنمائی پیغمبر کے زمانے میں تینوں صورتوں میں ہو جاتی ہے، یعنی پیغمبر کی زبان پر وہ رہنمائی جاری کر دی ہے جیسے قرآن نازل ہوا، پیغمبر کو عمل کے لیے کسی چیز کی طرف توجہ دلا دی جائے جیسے ملت ابراہیم کی روایت کی طرف توجہ دلا دی گئی، نماز بھی جاری ہو گئی، روزہ بھی جاری ہو گیا، حج عمرہ بھی ہو گئے، یا صحابہ کرام کی رہنمائی ہو گئی جو پیغمبر کے زمانے میں ہے اور اللہ کے رسول نے اس کی تصویب کر دی۔ اس لیے جب ہم اصول میں یہ بیان کرتے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ ہے تو وہاں تینوں چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جس کو آپ اپنے قول سے، فعل سے یا تقریر و تصویب سے دین قرار دے دیں، کہہ کے بتا دیں، فعل کر کے بتا دیں، یا کسی کی طرف سے فعل ہو یا خبر ہو اور اس کی تائید کر دیں، تو تینوں صورتوں میں ایک ہی شکل ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، یعنی اس میں لوگوں کو یہ تربیت بھی ملی کہ وہ غور کریں، یہ بھی کہ دیکھیں وہ کس نتیجے تک پہنچتے ہیں، ان کے سامنے کیا چیزیں آتی ہیں، اور پھر یہ کہ جنہوں نے اس میں شرکت کی تھی وہی اس کے مستحق بھی ٹھہرے کہ اللہ اس کی رہنمائی فرما دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عام بندے بھی اگر سچائی کے ساتھ اللہ کے دین کو سمجھیں، اجتہادی امور میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، تو بعض موقعوں پر اللہ اس طرح سے رہنمائی کر دیتا ہے، اور یہ رہنمائی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سب رہنمائی کے محسوس ذرائع ختم کر دیے گئے ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے تو لم یبقى من النبوت الا المبشرات، سب ختم کر دیے گئے ہیں، جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ اچھا خواب ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ذریعے کو استعمال کیا تاکہ بتا دیا جائے کہ عام لوگوں کے لیے اس سے مختلف کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، اپنی رہنمائی کے لیے بھی۔ یہ ایک طویل روایت ہے، اس کا باقی حصہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابو داؤد اور دارمی اور ابن ماجہ کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم یہاں 650 ہے، اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین ابراہیمی کی جو روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اس میں نماز بھی تھی، اس میں روزہ بھی تھا، اس میں حج عمرہ بھی تھا، اس میں زکوٰۃ بھی تھی، اسی طرح جو رسوم و آداب ہمارے دین میں تطہیر بدن کے لیے، یا اسی طرح نکاح و طلاق کے طریقے یا اور اس نوعیت کی ہدایات دی گئی ہیں، وہ سب موجود تھی۔ ان کے ہاں تو صرف اتنا ہی تھا کہ کچھ بدعات داخل ہو گئی تھیں، بعض چیزوں کو لوگوں نے اپنی تعویلات سے خراب کر دیا تھا، ان کی تطہیر، ان کی اصلاح اور ان میں ضروری ترمیم و تغیر کے بعد وہ جاری کر دی گئی، لیکن نماز کے لیے اذان نہیں تھی۔ اس کی وجہ سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں کے ہاں کوئی باقاعدہ نظم وجود میں نہیں آیا، تو اس لیے جو ایک چھوٹی بستی میں عمومی طریقے ہوتے ہیں، آ جائیں گے لوگ، بیٹھ جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے، یہی اختیار کیے جاتے تھے۔ اب یہ معلوم ہوتا تھا کہ دنیا ایک دوسرے دور میں داخل ہو رہی ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنت جاری کی گئی ہے، اس میں جو چیزیں ابتداً ہی آپ نے جاری کی ہیں،
ان میں جس طرح اذان ہے اسی طرح ہماری عیدین ہیں دونوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یعنی عید کا تصور تو موجود تھا، اسی طرح سے کسی عبادت کی طرف بلانے کا تصور بھی موجود تھا، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے تھے، لیکن جو طریقہ اب جاری کیا گیا ہے یہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا، یہ رسول اللہ ہی سے جاری ہوا ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر چھوڑ دیا، یعنی وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ یہ تربیت قرآن نے بھی کی ہے، یہ تربیت رسول اللہ نے بھی کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ قیامت تک جو احوال پیش آنے ہیں ان پر ایک دفتر انسائکلوپیڈیا کے طریقے پر کئی مجلدات میں مرتب کر دیا جائے اور ان سب کا استقصاء کر کے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ ہو تو یہ کر لینا، یہ ہو تو یہ کر لینا۔ اس میں بنیادی حقائق واضح کر دیے گئے ہیں، اور جب وہ بنیادی حقائق امتثال امر بن جاتے ہیں، یعنی اب اس چیز کی ہمیں پیروی کرنی ہے، یہ ہمارے لیے اوامر ہیں یا نواہی ہیں، کسی چیز سے ہمیں روکا گیا ہے یا کسی چیز کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ جیسے ہی واضح ہو جاتا ہے تو مختلف احوال میں اب اس امر و نہی پر ہم نے آگے امتثال کرنا ہوتا ہے، یعنی اب حکم ہے تو ماننا ہے، نہیں ہے تو رکنا ہے۔ تو یہ جب ہم کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، امتثال امر کے دائرے میں اس کو لاتے ہیں۔ ایک چیز کو ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، اب ہم عمل کرنے لگے ہیں۔ تو عمل کرتا ہے جب انسان، تو اس کے بعد وہ اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے، اس تعلق سے بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت سے سوالات ہیں جن کو ایک خاص درجے تک لے جا کر اللہ تعالیٰ پھر اجتہاد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اب تم خود غور کرو اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ان کا اطلاق کرو۔ پورے دین کے اسٹرکچر میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال قرآن مجید میں میراث کے احکام ہے، یعنی اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو براہ راست وارث ہیں ان کے حصے بیان کر دیے، یہ تمہاری اولاد کے حصے ہیں، یہ تمہارے ماں باپ کے حصے ہیں، اور پھر براہ راست تعلق میاں بیوی کا ہوتا ہے تو میاں کا حصہ بیان کر دیے، بیوی کا حصہ بیان کر دیے، یہ بیان کر دیے ہیں۔ لیکن چلتے چلتے ایک خاص جملہ بولا ہے جس پہ یہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد نہ ہو اور اس کے بہن بھائی ہوں تو ماں باپ کا حصہ پہلی صورت کو لوٹ جائے گا۔ بس کیوں لوٹ جائے گا؟ یعنی کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ بہن بھائیوں کا تو کوئی حصہ بیان نہیں کیا گیا، تو یہ ایک بڑا سوال چھوڑ دیا ہے۔ اب اس پر اگر آپ غور کریں تو محض جو در و بست ہے، جس طرح بات بیان کی گئی ہے، اگر کوئی حکیم اور فقیہ اس پر غور کرے گا تو وہ بے تکلف اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اولاد نہ ہو تو بہن بھائی اس کے قائم مقام ہیں، یعنی جو حصے بہن بھائیوں کے ہیں وہ پھر اولاد کے ہیں وہ بہن بھائیوں کو ملنے چاہیے۔ یہ بیان نہیں کیا لفظوں میں، اور کافی عرصے تک بیان نہیں کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا۔ یعنی پیش نظر کیا ہے؟ پیش نظر یہی ہے کہ لوگ خود اس کا نتیجہ نکالیں، چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس سورہ نساء کی آخری آیت نازل ہوئی، اس میں اس جواب دیا، اور وہی جواب دیا جو میں نے آپ سے عرض کی، یعنی اس جواب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یستفتونک، یہ بار بار پوچھ رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، چلیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی رائے دے دیتا ہے، تو دے دی، لیکن پہلے ایک لمبے عرصے تک نہیں دی۔ اسی طریقے سے جب آپ ان حصوں کو تقسیم کرتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جن وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے وارث مقرر کیا وہ ہو ہی نہیں، مرنے والے نے کوئی وصیت بھی نہیں کی ہوئی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس سارے معاملے کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ ابتدا میں ایک اصول بیان کر دیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ میں نے یہ حصے کس بنیاد پر تقسیم کیے وہ بتا دیے۔ تو اس طرح گویا ہمیں ترغیب دی ہے کہ اب اس بنیاد پر قیاس کر کے تم خود فیصلے کرو۔ تو یہ وہ دائرہ ہے، یعنی جس میں امتثال امر کے لیے اجتہاد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے ایک امنگ پیدا ہوئی ہے، یعنی مجھے اس حکم پر عمل کرنا ہے، وہ عمل سوال پیدا کرے گا، اس سوال کے جواب کا نام ہے اجتہاد۔ یعنی وہ عمل کرتے وقت وہ سوال پیدا ہونا چاہیے،
میرے پروردگار نے دیکھیے اجمال میں فرما دیا، امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی باہمی رائے پر مبنی ہوگا۔ اب باہمی رائے پر مبنی ہوگا تو ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں وہ سب چھوڑ دیے گئے۔ تو جو طریقے بھی آپ اختیار کریں گے وہ اجتہاد ہوگا، اس کے لیے اجتہاد کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ اذان میں بھی بالکل یہی کیا گیا۔ جب یہ ہوا تو اس میں پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ آخر میں اتفاق اس پر ہو گیا، یعنی لوگوں نے غور کیا، سوچا، تو آخر میں اتفاق اس پر ہو گیا کہ ناقوس بجایا جائے۔ چنانچہ رات کو یہ فیصلہ کرنے کے بعد لوگ چلے گئے، خیال یہ تھا کہ اب صبح سے اس پر عمل ہوگا۔ اس مثال کو لیجئے، یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ لوگ پوچھتے رہے، انہوں نے خود کوئی اجتہاد نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر اپنا فتویٰ خود بیان کر دیا۔ ایک دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک غلط فیصلہ کر ڈالتے، یعنی جس طرح کے میراث کے بارے میں ایک چیز چھوڑ دی گئی تھی تو اس کا فیصلہ صحیح نہ ہوتا تو رسول اللہ کے زمانے میں پھر رہنمائی فرما دی جاتی۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے، یعنی جب انہوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، پیش نظر یہی تھا کہ وہ غور کر کے کسی نتیجے تک پہنچ جائیں، اور وہ نتیجہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا وہ اسی طرح سے بعض دعوت کے الفاظ بلند کیے جائیں، یہی پیش نظر تھا۔ یہ جب نہیں ہوا تو پھر ان صحابہ کو خواب دکھا دیا گیا اور رہنمائی کر دی گئی، جو رات غور و خوض کر کے آپس میں بہت بحث کر کے گئے تھے۔ یہ رہنمائی بھی اس جد و جہد کے بعد، اس اجتہادی کاوش کے بعد ہوتی ہے، اور اس کا تجربہ اہل علم بالعموم کرتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کا علمی کام کرتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہے کہ کس طریقے سے جب انسان اپنا خون پسینہ بہا دیتا ہے تو پھر ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں اس طرح کی رہنمائی ہوتی ہے، اور وہ ایسے ہی ہوتی ہے جس طرح سے یہاں بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے فوراً اس پر تبصرہ کیا، جیسے ہی سنا فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، یعنی میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل صحیح خواب ہے، اور اللہ نے چاہا تو صحیح ثابت ہوگا۔ فقم ما بلال، تو آپ نے ان کو کہا جنہوں نے خواب سنایا تھا، بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، اور وہ کلمات جو تم نے خواب میں سنے ہیں وہ ان کو سناتے چلے جاؤ، یہ اس کے مطابق اذان دیں گے۔ یعنی گویا آپ نے اذان کے لیے مؤذن بھی مقرر کر دیا اور فوری طور پر وہ بات قبول بھی فرما لی۔ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے بلال کو اس لیے کہا ہے اور تمہیں اس لیے نہیں کہا، اگرچہ خواب تو ان کو آیا تھا، اس کی آواز تمہارے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ تو یہ بھی یہاں بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ عنایت خداوندی کے اعتبار سے یا کسی خاص علم کے لحاظ سے کوئی آدمی بہت برتر ہو، لیکن جب کسی منصب پہ تقرر کیا جاتا ہے تو سیاست کا منصب ہے تو سیاست آنی چاہیے، علم کا منصب ہے تو علم آنا چاہیے۔ یعنی اس معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی آدمی کے فضائل و مناقب کیا ہیں۔ یہ روایت ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کا باقی حصہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ترمذی کی ایک حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے جس میں اذان کس طرح مقرر کی گئی اس کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ روایت کا ایک بڑا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جن صاحب کو خواب اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خواب سنا، اس پر یہ تبصرہ فرمایا کہ انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، یہ سچا خواب ہے، اور بلال کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں اذان کے یہ الفاظ سکھاؤ، اور بلال کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کی آواز بہت بلند ہے تو یہ اذان دیں۔ بلال نے اذان دی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ناقوس بجایا جائے گا، اور رات کو یہ فیصلہ کر کے لوگ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھایا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی اذان بلند ہوئی
تو کالا فسمع بذالک عمر بن الخطاب، تو قریب قریب گھر تھے، اذان کی آواز سیدنا عمر کے گھر تک پہنچی ہے، وہ ہوا فی بیتے ہی، وہ اس وقت گھر ہی میں تھے، فخرج یجر رداہ، تو وہ ہڑبڑا کے اٹھے اور جو چادر انہوں نے اوپر اوڑھی ہوئی تھی اس کو گھسیٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے، اور انہوں نے آ کے کہا یقول یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل ما اوریا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسی کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ یعنی اس رات وہ خواب جو صحابی بیان کر رہے ہیں ان کو بھی دکھایا گیا، اور ایسا ہی خواب سیدنا عمر نے بھی اسی رات دیکھا تھا۔ انہوں نے اذان کی آواز سنی تو وہ آ گئے۔ اس میں کچھ حصے راوی نے حذف کر دیے ہیں، ظاہر ہے کہ جب بات سنائی جاتی ہے تو ایک ایک جزیے کی تفصیل نہیں ہوتی، یعنی وہ آئے، آ کر انہوں نے پوچھا ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، انہیں بتایا گیا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے اپنا خواب سنایا ہے، رسول اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے، تو انہوں نے اس موقع پر یہ کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، رسول اللہ نے اس پر تبصرہ کیا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یعنی اگر تمہیں بھی یہ خواب آیا ہے تو ہم تو ان کی روایتی پر اطمینان محسوس کر رہے تھے کہ یہ اللہ ہی نے رہنمائی کی ہے، اب اگر تم بھی یہی بات کہہ رہے ہو تو اور زیادہ اطمینان ہو گیا۔ تو یہ اذان کیسے مقرر ہوئی اس کے بارے میں روایات کا خلاصہ ہے۔ اس روایت میں جو باتیں پیچھے بیان ہوئی تھیں ان میں سے بہت سی چیزوں کی تفصیل ہو گئی ہے۔ میں نے چند چیزوں کے بارے میں توجہ دلائی تھی کہ اس بات کی جو پہلی روایت ہم نے پڑھی تھی اس میں بالکل دوسری تصویر سامنے آتی تھی، لیکن یہاں جب پوری بات واضح ہوئی تو تصویر مختلف ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہی چیز اس تاریخی ریکارڈ کو پڑھتے ہوئے ملحوظ رکھنی چاہیے، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک واقعہ ہوا ہے وہ واقعے کو بیان کر رہے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے مخاطب کے لیے گویا ہمیں پوری داستان سنانے کی کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے بات بیان کر دیتے ہیں، اس میں اختصار کوئی آدمی کر دے گا، کوئی اطناب پیدا کر دے گا۔ یہ بھی انسانی طبع انسان کا مزاج ہے، بعض موقعوں پر لوگ بات بہت پھیلا کے کرنے کے عادی ہوتے ہیں، بعض لوگ دو لفظوں میں خلاصہ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ کرنے کا مزاج تو بہت اچھا ہے، مختصر بات کرنی چاہیے ایجاز کے ساتھ، لیکن وہ ایک مشکل کام ہے، یعنی اگر آپ کو اپنی بات چند لفظوں میں کہنی ہو تو اس کے لیے بڑے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ایک جلیل القدر رہنما اور زعیم مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نا کہ ان کو کسی یونیورسٹی کے پرنسپل نے مدعو کیا کہ آپ تقریر فرمائیے، تو انہوں نے پوچھا کہ کتنا وقت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا تھا، اگر تو تقریر کوئی 15 منٹ کی ہے تو مجھے ایک ہفتہ تیاری کے لیے چاہیے ہوگا، وقت کی قید نہیں تو ابھی حاضر ہوں۔ تو مختصر بات کرنا اور ایجاز سے بات کرنا اور بامعنی بات کرنا، اس میں کوئی چیز رہ نہ جائے، یہ ایک مشکل فن ہے۔ چنانچہ بالعموم دنیا میں جو بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کی اگر آپ تحریریں دیکھیں تو ایک بڑا فرق ہوگا، جو غیر معمولی محقق ہیں ان کے ہاں ایجاز ہوگا، بات بہت مختصر طریقے سے کہنے کا مزاج ہوگا، اور خطیب قسم کے ذاکر قسم کے لوگوں کے ہاں اطناب ہوگا، لیکن بعض اوقات اطناب کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جس طریقے سے پوری بات بیان کی ہے اس سے اس روایت کی غلطی واضح ہو جاتی ہے، یعنی اس میں بات بیان کرنے والے نے کیا چیزیں حذف کر دی تھیں کہ واقعے کی پوری تصویر ہی سامنے نہیں آ سکی۔ واقعے کی پوری تصویر یہاں اہم ہے، اور اس کی وجہ میں نے یہ بیان کی تھی کہ دین میں ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دیتے ہیں، جیسے انہوں نے اپنی کتاب نازل کر دی، یا کتاب میں ایک اصولی حکم دے دیا کہ پہلے پیغمبروں کی شریعت، قانون اور ان کے قائم کردہ ضوابط
وہ اسی طرح موجود رہیں گے، آپ ان کی پیروی کریں۔ تو اس طرح سے ایک بڑا حصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ رسالت مآب کے پس منظر میں دین ابراہیمی یا حنیفیت تھی، اس کے بارے میں بھی ہدایت کر دی، تو دونوں چیزیں قرآن میں بیان ہو گئیں۔ یعنی سب پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، اب آپ جو ہدایت ان کو ہم نے دی، جو انہوں نے سنت قائم کی، اس کی پیروی کریں۔ اسی طرح سے سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم بالکل یکسو تھے، صحیح دین لے کر آئے تھے۔ تمہارے ہاں تمہاری قوم میں ان کی دینی روایت موجود ہے، انہوں نے جو دینی روایت اپنے پیچھے چھوڑی ہے اس کو ہم منسوخ نہیں کر رہے، اس کی پیروی کی جائے گی۔ تو یہاں تو یہ معاملہ ہو گیا، لیکن قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر اپنی کتاب سے ایک زندہ تعلق چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود غور کریں۔ اس کے بہت سے حصے ہوتے ہیں جن میں اصولی رہنمائی کر کے، کبھی اشارہ کر کے، کبھی اس طرح بات کر کے کہ آدمی خود غور کرنے کے لیے مجبور ہو جائے، آگے کے معاملے کو انسان کے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اذان کے بارے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا، لیکن لوگ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے۔ تو وہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ انسان جب اجتہاد کرتا ہے تو بعض اوقات صحیح نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں پہنچ پاتا۔ چنانچہ میں نے مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میراث کا قانون بیان کیا ہے اس کو دیکھیے، خود قرآن میں موجود ہے۔ وہاں پر ایک خاص مرحلہ تھا جس کو اللہ نے چھوڑ دیا تھا اجتہاد پر، لوگ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے وہاں بھی، اور نہیں پہنچ سکے تو بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ ایک عرصے تک موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کو حضور نے ایک موقع پر سیدنا عمر کو بتاتے ہوئے کہا تھا کہ پھر گرمیوں کے موسم میں اللہ کی عنایت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا کہ لوگ نہیں صحیح نتیجے تک پہنچ رہے تو پھر خود رہنمائی فرما دی۔ وہ رہنمائی سورہ کے آخر میں ضمیمے کے طور پر لگا دی گئی ہے، یعنی سورہ تو بہت پہلے ختم ہو گئی ہے، اس کے آخر میں ایک ضمیمہ ہے، اس ضمیمے میں جو آخری چیز لگائی گئی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ تو یہ رہنمائی قرآن میں بھی ہوئی ہے، یہ رہنمائی بعض موقعوں پر رسول اللہ کی بھی کی گئی ہے جو روایتوں میں آتی ہے، اور بعض موقعوں پر صحابہ کرام کی بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ سارے عمل میں، اجتہادی عمل میں شامل ہیں۔ تو یہاں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی، اور اس طرح اذان کی سنت قائم کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔